بھی اپنے جو ہے نا والدین کی بات کو نہیں مانتے اور اپنے بڑے حضرات کی بات کو نہیں مانتے، تو کم از کم ہمارے کو تو یہ چاہیے کہ نا کہ ہم لوگ جو ہے دینی ماحول کے اندر ہے تو دینی ماحول کے اندر تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اسی جو ہے نا تربیت کے حوالے سے استادی آپ کے سامنے بات کریں گے، آپ غور سے سننا کہ کیسا ماحول کو کیا کہے، ٹھیک ہے، باتیں نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا روزانہ یہ ترتیب ہوگی انشاءاللہ ہماری، روزانہ ہم 10 منٹ پوری جو ہمیں آتی ہے انشاءاللہ آپ بتائیں گے، آپ کی ذمہ یہ ہوگا کہ آپ اس پر عمل کریں۔ دیکھو یہ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا یہ ایک بہترین کام ہے، یہ آپ سمجھتے ہو سب، ایک روحانی کام ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی حفاظت کرنا یہ اتنی بڑی کام ہے، آپ سمجھتے ہو نا، لیکن یہ باہر دنیا والے نہیں سمجھتے، دنیا دار اس چیز کو یہ دور رکھنا، یہ انٹرنیٹ میں کتنا دور کر کیا ہے، ان کے اوقات کیا ہے، وہ رہتے کیسے ہیں۔ بات سمجھانے کا میرا مقصد یہی ہوگا کہ ہم نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح ہم نے معاشرے میں اپنے آپ کو منوانا ہے۔ اسی چیز کے لیے ہم اتنی قیمتی وقت، دیکھو ہم اس میں حدیث پڑھ سکتے ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہماری تجوید کی کلاس ہوتی ہے وہ ہم نے چھوڑ دی، کیوں؟ مین مدعا یہی ہے تربیت کرنا۔ دیکھو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ دنیا دار زیادہ ہے بنسبت دیندار کے، ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو دین پہ کس طرح چلائیں، وہ ہم سے کیا سیکھیں گے، اسی حوالے سے میں ایک دو گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کریں۔ سب کہاں جمع ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، کس پر جمع ہو جائیں؟ یہی مقصد ہے نا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں بھیجا؟ کسی کو نہیں پتا، میں بتا، امت کو دین سکھلانے کے لیے، امت کے لیے بھیجا ہے نا۔ تو ہمارا سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ دوسرے مسلمان کے لیے فکر کیا ہونی چاہیے؟ فکر، یہی ہے نا، پہلے چیز ایمان ہے، معاملات معاشرتیت تو بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دوسرے مسلمان کی فکر کرنی ہے کہ یہ دین پر کس طرح ہے، دین پر کس طرح ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اتنا بڑا ہو رہا ہے، کیا ہے؟ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، ورنہ ان کے گھر میں بیٹھ جاؤ چادر ڈال کے، ورنہ اتنی سردیوں میں پہاڑوں پہ اتنے پر جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، کھانا نہیں کھاتے تبلیغ پہ جانے کے لیے، ان کو آرام گھر میں مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، صرف کیوں جا رہے ہیں؟ کا طریقہ نہیں ہے یہ، قرآن والوں کا طریقہ ہے، مجھے حق سے بتا، قرآن والوں کا طریقہ ہے کہ یہاں سے 2 گھنٹے تو آپ شلوار قمیض میں ہوتے ہو، ٹوپی پہنتے ہو، جیسے ہی باہر نکلے 5 منٹ میں ٹراؤزر، موبائل تمہارے جیبوں کے اندر ہوتی ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہو، شور شرابہ شروع کر دیتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ قرآن والے نہیں ہو سکتے، گویا کہ تم قرآن والوں کو بدنام کر رہے ہو، بدنام ہونے کے سبب بن رہے ہو۔ جو غیر عالم ہے، جو دیندار نہیں ہے، وہ آپ لوگوں سے غلط سیکھ لے گا۔ کیا غلط سیکھے گا؟ دیکھو وہاں مولوی ہمیں بھاشن دیتے ہیں، مولوی ہمیں تقریر، دین پر کتنا نقصان پڑے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے یہ، صرف آپ اپنی حد تک بات محفوظ حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے سوچیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ دیکھو ہمارا مقصد لوگوں کو دین کی طرف چلانا ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرآن جو سیکھتا سکھلاتا ہے، اگر ان کا جو پہناوا ہے، جو ان کا وہ تمدن ہے وہ کفر کی طرح ہو، تو لوگ کیا سیکھیں گے؟ کہ دین والے اچھے بولیں گے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ بولیں گے دیکھو اس سے تو اچھا ہم ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، دین کی طرف نہیں جاتے، اس سے تو اچھے ہم ہیں، یہ دیکھو انگریز کی طرف کڑی کرتے ہیں، یہ دیکھو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ٹخنوں کے نیچے جو شلوار ہے، ان سے تو اچھے ہم ہیں۔ گویا کہ آپ ایک شخص کی وجہ سے پورے دین پر وہ بدگمان ہو گیا اور اس کا گناہ آپ کو ہی ملے گا۔ اس کا کیا ملے گا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، قیامت میں ایک چیز کی پکڑ ہوگی، یہاں میں ایک سانس نہیں رہے گا، قبر میں اس میں بھی حساب ہے، یہ سانس لیا ہے میں نے تمہیں دی ہے، تم نے اس کی شکر کیوں ادا نہیں کیا؟ یہ جو میں بول رہا ہوں اس بولنے پر تم نے میرا شکر کیوں نہیں کیا؟ قبر میں اس کا بھی پوچھو گا، ایک ایک اعضا ایک چیز سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر، اللہ نے تمہیں ہاتھ میں طاقت دی ہے، اس طاقت میں تم نے دین کا کام کیوں نہیں کیا، اللہ کا بول بالا کیوں نہیں کیا؟
یہ پوچھو گی ایک ایک انگلی سے، ہمارے سانسوں سے، ہر وہ اعضا جو دین کے لیے ہم کر سکتے تھے نہیں کیا، اس پر سزا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ میرے بات کا مقصد یہ نہیں ہے، میرے بات کا مقصد تھا آپ لوگ معاشرے میں رہتے ہو، قرآن کریم کو نادرہ پڑھیں گے، اب قرآن کریم ہمیں جو جو تعلیم دیتا ہے اس پر عمل کریں گے، ورنہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ سمجھ آ رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو دین والوں سے بدنام نہ کروائیں۔ میں خدا را آپ سے کہتا ہوں، یہ جو تم باہر جا کر یہ خنزیروں جیسے کٹنگ کرواتے ہو، اس سے آپ ایک صرف آپ بدنام نہیں ہو رہے، پورا دین اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ باہر دیکھنے والا آدمی کہے گا حذیفہ نے ایسی کٹنگ کی، وہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا دیکھو یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور اس کی کٹنگ دیکھو اور انگریز کی طرح ہے۔ پورا دین بدنام ہوا نہیں ہوا؟ اسی لیے اپنے پہناوے کو، اپنے جو اعضاء ہیں بال کاٹنے کو شریعت کے اصول کے مطابق چلا۔ دیکھو شریعت تم جیسے سمجھ رہے ہو، شریعت زیادہ